نقاب ڈرامے کو دیکھ کر تو اب لگنے لگا ہے جیسے ایمان کو اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد اور کوئی کام نہیں سوائے تیمور اور آہت کی فیملی کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کے، اور بلال کو بھی ڈپٹی کمشنر بننے کے بعد کوئی کام نہیں سوائے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے۔ بلال نے تو ایمان کو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ ٹھیک ہے اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد تمہارے پاس بہت اتھارٹیز آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا، کیونکہ جس نوکری کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہے اسی نوکری میں ایک غلط قدم تمہیں ذلت کی گہرائیوں میں پھینک سکتا ہے۔ اور وہی ہوا، ایمان اپنی منمانی کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت بری پھنسنے والی ہے۔ ایمان جو فیصلہ کر چکی ہے کہ تیمور کے فارم ہاؤس پہ ریڈ ڈالے گی، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ساری تو اسے پھنسانے کے لیے چال چلی جا رہی ہے۔ آہت جان بوجھ کے ایمان تک یہ خبر پہنچاتا ہے کہ اس کے ویئر ہاؤس میں اللیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ایمان یہاں ریڈ کے لیے آئے، اور ایمان بھی وہاں جانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ ادھر تیمور کو جب آہد اور اپنے باپ کی پلاننگ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ کچھ بہت برا کرنے والے ہیں تو اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں ایمان کی جان کو خطرہ نہ ہو۔ تبھی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ریڈ کے لیے پہنچنے والی ہے تو وہ بھی فوراً ایمان کے پیچھے پہنچ جاتا ہے کہ اگر ایمان کو کوئی خطرہ ہوگا تو بروقت تیمور آگے بڑھ کے اسے بچا لے گا۔ لیکن تیمور کو بھی اس کے باپ نے شاید نہیں بتایا تھا، تیمور نے پوچھنا بھی پسند نہیں کیا۔ تبھی تیمور کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ریڈ تو صرف ایک بہانہ تھا، دراصل اس ساری چال کا مقصد تو صرف ایمان کو رشوت کے الزام میں پھنسانا ہے، کیونکہ ایمان جیسے ہی اپنے گارڈز اور پوری ٹیم کے ساتھ آہت کے ویئر ہاؤس پہنچتی ہے تو پیچھے اس کے گھر میں نوٹوں سے بھرا بیگ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا ایمان کا گھر شاہراہ عام ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے اندر گھس آتا ہے؟ خیر، اب ایمان نے رشوت لی ہے، اس بات کی اطلاع ڈی سی اور ہائر اتھارٹیز تک بھی پہنچا دی جاتی ہے، جس کے بعد بلال اپنی ٹیم کے ساتھ ایمان کے گھر چھاپا مارنے پہنچ جاتا ہے، جبکہ ایمان بلال اور اس کے ساتھ باقی آفیسرز کو دیکھ کے خاصی حیران پریشان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویسے ڈرامہ بہت فنی ہے کیونکہ ایمان اور بلال جب سے ڈی سی اور اے سی بنے ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ آپس کے ہی مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ کراچی میں کہیں کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں، اور پورے کراچی میں تیمور، اس کے فادر اور آہت کے سوا کوئی کرپٹ انسان نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہر بار انہی کے پاس ریڈ ڈالنے پہنچ جاتی ہے۔ میں نے تو ابھی تک ایمان اور بلال کو کہیں اور اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہے تو پلیز آپ نے بتانا ضرور ہے۔ خیر، اب جب بلال ایمان کو بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کی تلاشی لی جائے گی تو ایمان حیرت سے بلال سے کہتی ہے کہ رات کے اس پہر آخر میرے گھر کی تلاشی کیوں لی جا رہی ہے، جس کے بعد بلال ایمان سے کہتا ہے کہ آپ نے کوئی اور راستہ چھوڑا ہے۔ دراصل بلال تو ایمان کو ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ میں اسی دن سے تو ڈرتا تھا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایمان کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوتی ہے تو بلال اسے سمجھاتا ہے کہ یہ سب لوگ قانون کو فالو کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو ایمان چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ جب میں نے کوئی رشوت لی ہی نہیں تو آخر میرے خلاف یہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ ادھر آہت چونکہ ایمان کے گھر کے باہر میڈیا بھی بھیج چکا ہے تاکہ یہ خبر ہر سوشل میڈیا کی زینت بنے، ایمان کو اس طرح پھنسا کے بہت خوش ہوتا ہے۔ تبھی زارا نظر آتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے وہ، اب اسے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو زارا آہت سے کہتی ہے کہ یہ سب تم بہت غلط کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ ایمان ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو آہت اپنے دل کی ہوار نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ کبھی تو اپنے کسی جرم کی صفائی دے، کسی ایک گناہ کی تو اسے سزا ملے، کہیں تو وہ بھی بے بس محسوس کرے خود کو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آہت صرف اور صرف ایمان سے اپنے ساتھ کی گئی بے وفائی کا اور پھر ایمان نے جو آہت کو جیل میں بند کیا تھا اس سب کا بدلہ لے رہا ہے۔ یہ تو اب آہت کو بہت بعد میں جا کے پتا چلے گا کہ ایمان نے تو اس کے ساتھ کبھی بے وفائی کی ہی نہیں تھی، یہ ساری آگ تو دراصل آہت کی اپنی بہن لیلا اور پھر تیمور کی لگائی گئی تھی۔ ادھر ایمان کے گھر سے نوٹوں سے بھرا بیگ بالآخر مل جاتا ہے۔ آفیسرز جب وہ بیگ لا کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو ایمان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔
حیرت سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ یوں ایمان ثبوتوں کے ساتھ بالآخر پکڑی جاتی ہے، جس کے بعد بلال فوراً اس کے ہاتھوں سے موبائل فون لے لیتا ہے۔ ایمان کو اریسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ اب ایمان کو لے کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر سارا میڈیا آلریڈی جمع ہے۔ ایمان تو یہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لیے جذباتی ہو کے بلال سے کہتی ہے کہ یہ تھی وہ بارات جو آپ میرے گھر پہ لانا چاہتے تھے۔ ایمان ابھی بھی اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہے۔ بلال نے تو اسے بارہا روکا تھا کہ جو کچھ تم کرنے جا رہی ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، ہر جگہ پہ جوش سے نہیں بلکہ کہیں ہوش سے بھی کام لینا ہوگا۔ لیکن اس وقت تو ایمان کو لگتا تھا کہ میں تو اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور میرے ساتھ پولیس کی ایک پوری فورس ہوتی ہے، تو مجھے کہیں بھی جانے سے آنے سے کون روک سکتا ہے۔ اب بلال بھی جب یوں اچانک میڈیا والوں کو سامنے دیکھتا ہے تو وہ بھی خاصا پریشان ہو جاتا ہے۔ ایمان کو اپنے پیچھے چھپا کے میڈیا والوں کو وہاں سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ ایمان اس طرح سے ذلیل و خوار ہو، اور بلال کو یہ بھی اچھے سے پتا ہے کہ اس سب کے پیچھے اس کے گھر والے ہی ہیں۔ لیکن بلال کی تمام کوششیں ناکام جاتی ہیں، کیونکہ میڈیا والوں کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی خبر کو سرخی پاؤڈر لگا کے بہت بڑی پیش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، سیم ایسے جیسے ہم آپ کو پرومو اور ٹیزر کا ریویو پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہر طرف یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ایمان سلیم کو کرپشن اور رشوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، تو آہد یہ خبر جب موبائل پہ دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں اسے بہت سکون پہنچتا ہے۔ اب ادھر ایمان ہے جو اپنی غلطی تو تسلیم نہیں کرتی، ہاں البتہ بلال کے خلاف سوچنا شروع کر دیتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ بلال کون سا آہد اور تیمور بھائی سے مختلف ہے، ان لوگوں نے بھی میری کریکٹر اسیسینیشن کی تھی اور بلال نے بھی تو وہی سب کیا ہے، حالانکہ یہاں پر سراسر قصور سارا ایمان کا ہے۔ بلال بیچارہ تو اسے انہی الزامات سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایمان تو بلال سے شدید نفرت کرنے لگے گی، لیکن بلال پھر بھی ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے ہی خاندانوں کے خلاف تمام ثبوت جمع کرے گا، عدالت میں پیش کرے گا، اور ایمان سلیم جس کے اریسٹ کے بعد اسے بہت زیادہ تذلیل محسوس ہو رہی تھی، جب عدالت سے باعزت بری ہوگی تو سوشل میڈیا پہ اسی ایمان سلیم کی بہادری اور ایمانداری کے چرچے ہوں گے اور پہلے سے بھی زیادہ عزت ملے گی، اور یہ ساری کاوش ہوگی بلال کی، جس کے بعد ایمان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ میں نے جب بھی بلال کے خلاف سوچا ہمیشہ مجھے بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوپ فلی اس بار زارا کو بھی عقل آ جائے گی کہ اس نے تیمور کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنے بھائی تک کو برا بنا دیا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ تیمور نہ تو کبھی زارا کو پسند کرتا تھا اور نہ ہی کبھی آگے چل کے کرنے والا ہے، وہ تو صرف زارا کے ساتھ اس کی دولت اور بزنس میں شیئرز کی وجہ سے تھا۔ تو اس بار زارا اپنے شوہر تیمور کو بھی ایکسپوز کرے گی اور سارے گھر والوں کو بتا دے گی کہ تیمور کی ہی ایمان پہ گندی نظر تھی، ورنہ وہ لڑکی تو تیمور کو سچ میں اپنا بھائی سمجھتی تھی، اسی لیے اس کی رسپیکٹ کرتی تھی، اور آہد کو بھی یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ایمان کے لیے دل میں جو قدورت پال رکھی تھی اس سب میں تو ایمان کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ یہ ساری آگ تو آہد کی اپنی بہن لیلا اور تیمور کی لگائی گئی تھی۔ تو ناظرین، ڈرامے کے اینڈ پہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ بلال اور ایمان کی شادی ہوگی، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سارا خاندان معافی مانگ کے بلال اور ایمان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے یا پھر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے بلال اور ایمان کی شادی کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔